الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے بہت ہی خاص رشتے کے بارے میں، میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں، اور خاص کر بیوی اور شوہر کے متعلق ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں سب کچھ ہو لیکن آپ کی بیوی نہ ہو تو آپ کی زندگی جو ہے وہ اس قدر بے جان اور تنہائی والی زندگی ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں، آپ سپوز کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، سپوز بھی آپ کیوں کریں، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ایک کمرے میں موجود ہیں اور بالکل تنہا ہے جس میں اور کوئی بھی موجود نہیں ہے، اور اس وقت آپ اگر اپنے کپڑے اتار کر خود کو دیکھیں تو آپ بہت انکمفرٹیبل فیل کریں گے، اور آپ جلدی سے جو ہے وہ اپنا لباس تلاش کریں گے اور اس کو پہنیں گے کہ انسان کو اپنا ہی جسم جو ہے اسی سے جو ہے وہ پریشانی پیدا ہونے لگ جاتی ہے کہ لباس اس قدر ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اکیلے بھی ہوں، تنہا بھی ہوں، ہمیں کمرے میں کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو، پھر بھی ہم جلدی سے یہ تلاش کریں گے کہ ہمیں کچھ اوڑھنے کے لیے یا اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا، کوئی لباس مل جائے جس سے ہم خود کو کور کر لیں۔ تو دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ بیوی آپ کی زندگی میں آپ کے لیے کس قدر ضروری ہے اور اپنے لباس کی حفاظت کس قدر ضروری ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنی اپنے لباس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی شادی میں جانا ہے، کسی بھی جگہ پر جانا ہے، تو ہم اپنے کپڑوں کا کس قدر خیال رکھتے ہیں کہ کہیں میرے کپڑوں پر کوئی داغ نہ لگ جائے، کہیں میرے کپڑوں میں کوئی بھی شکن نہ آ جائے، کہیں میرے کپڑوں میں کوئی بھی میل کچیل جو ہے وہ نہ آ جائے، یا میرا کپڑا یا میرا لباس جو ہے وہ دیکھنے میں بدنما نہ لگے۔ تو اس کی کتنی حفاظت کرتے ہیں تاکہ آپ اچھے دکھائی دیں۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی بیوی کو آپ کا لباس بنایا ہے، تو اس کی حفاظت، اس کی خوبصورتی اور آپ کے چہرے کی اور آپ کے رشتے کی خوبصورتی جو ہے وہ اسی میں ہے کہ آپ اپنے رشتے کا خیال کریں، آپ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کریں۔ اب دیکھیں آپ کہ ہم جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اپنے کپڑوں کو کس طرح سے محفوظ رکھتے ہیں۔ جیسے ہی ہمارے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے، ہم اپنی آستینیں چڑھا لیتے ہیں، اس کے لیے ہم نیپکن یوز کرتے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی ٹاول یوز کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا لباس جو ہے وہ گندا نہ ہو یا اس کو کوئی زر نہ پہنچ جائے۔ تو وہی لباس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی بیوی کو قرار دیا ہے، تو اس کی حفاظت کیوں نہیں کی جاتی؟ اس کی عزت کا خیال رکھیں، اس سے محبت سے پیش آئیں۔ اپنے لباس، کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ اپنا لباس جو ہے وہ خود سے خراب کرے، یا کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنے لباس کو پھٹا پرانا اور اس کو بدحال نہیں دیکھنا چاہتا۔ تو اپنی بیویوں کی عزت کریں، اور جب آپ کہیں راستے میں چل رہے ہوں تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت زیادہ کیچڑ ہے، تو اس سے آپ اپنے پاؤں تو گندے کر لیں گے لیکن آپ اپنے لباس کو ضرور محفوظ رکھیں گے۔ آپ اپنے شلوار کے پانچے اوپر کو اٹھا لیں گے تاکہ آپ کے لباس پہ کوئی گندا چھینٹا نہ پڑ جائے، اس کی حفاظت رہے۔ اپنے پیروں کو تو گندگی میں جانے دیں گے آپ، لیکن آپ اپنے لباس کی کس قدر حفاظت کریں گے؟ تو وہی لباس آپ کی بیوی ہے، اس سے محبت کیجیے، اس کا خیال کیجیے۔ جو ارد گرد کے ماحول سے اور جو آپ کے گھر کے ماحول سے جو طعنے، جو تشنیع اور جو چیز، جو تیر برستے ہیں آپ کی بیوی پر، وہ اپنے اوپر لے لیں، اپنی بیوی کے اوپر نہ آنے دیں، کیونکہ وہ آپ کا معاشرہ بناتی ہے۔
اس نے آپ کے بچوں کی اچھی پرورش کرنی ہے۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ اپنی بیوی کو ایک اچھا خوشگوار ماحول دیں گے، اس کو خوش رکھیں گے، اس کی ذہنی صحت کا خیال رکھیں گے جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ، تو وہ آپ کے گھر کے ماحول کو جنت بنا دے گی۔ جب ہر کوئی اس کے اوپر طعنہ زنی کرنے والا ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پروٹیکٹ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس رشتے کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کرنا ہے، وہ کوئی ماں باپ کا رشتہ نہیں ہے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے جو ہے وہ سوال کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم سب میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو ان کے ساتھ نرمی برتاؤ کرے، جو ان کے ساتھ عزت سے پیش آئے۔ تو اپنی بیویوں کو خوش رکھیں، ان کو نظر انداز نہ کریں۔ وہ سارا دن کی کام سے تھکی ہاری صرف 2 بول الفاظ کے جو محبت کے آپ سے سن لیں گی تو ان کی اتنی زیادہ ہمت بڑھ جائے گی۔ اور عورت تو اس قدر مضبوط ہے کہ وہ اکیلی جو ہے وہ پورے گھر کو لے کر چلتی ہے۔ 10 افراد کو سنبھالنے والی ایک اکیلی عورت ہوتی ہے جو اپنے بیماری میں بھی کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھتی۔ اس کو دوسرے کے کھانے کی، پینے کی، اوڑھنے کی، جاگنے کی سب کی فکر ہوتی ہے، جو خود تکلیف میں رہ کر دوسروں کا خیال کرتی ہے، دوسروں کی تیمارداری کرتی ہے۔ تو آپ اس بیوی کا خیال رکھیں، وہ ایک اکیلی جو اپنا گھر بار، اپنے بہن بھائی سب کو چھوڑ کر آئی ہے، وہ صرف اور صرف اگر اس کا کسی کے ساتھ رشتہ جڑا ہے، کسی ایک شخص کے ساتھ، تو وہ اس کا شوہر ہے۔ اس شوہر کی خاطر وہ سارے خاندان کی خدمت کرتی ہے، سارا دن آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے۔ اور اگر اس وقت آپ بھی آفس سے آئے ہیں یا کسی بھی کام کاج سے آپ واپس آ کر ایک اچھے جملے نہیں بول سکتے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کر سکتے، اس کو عزت نہیں دے سکتے، تو مجھے بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حاکم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد جو ہے وہ سجدے کا درجہ جو ہے وہ شوہر کو دے دیا ہے، تو شوہر کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ حاکم ہونے کے تمام فرائض جو ہے وہ ادا کریں اور اپنے پورے حقوق جو ہیں وہ بیوی کو دیں۔ بیوی کو عزت دینا اور دلوانا شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب ہر طرف سے اس کے اوپر جو ہے وہ ذلت کے تیر برسائے جا رہے ہوں اور اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ سسرال کی جب بڑھ جاتی ہیں بیوی کی طرف سے، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی ڈھارس بندھائے، اس کا حوصلہ بڑھائے۔ ایٹ لیسٹ اگر وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کچھ شیئر نہیں کر سکتے، مل بانٹ کر نہیں کر سکتے، تو جو وہ کام کر رہی ہیں اس میں ان کو اپریشیٹ کریں۔ یہ جو اپریسیشن ہے نا، اور یہ جو محبت کا الفاظ ہیں اور محبت کا بار بار جتانا، یہ ہماری زندگی میں اس قدر ضروری ہے، اس قدر ضروری ہے کہ جس طرح بھوک لگنے پر ہمیں بار بار جو ہے وہ کھانا کھانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم جیتے تو ہیں، زندگی بھی جی رہے ہیں، تو کیا کھانا کھائے بغیر جو ہے، کھانا تو ہم ایک دن میں کھا کے بھی رہ سکتے ہیں، تو دن میں 3 دفعہ کیوں کھاتے ہیں؟ تو دیکھیں، آپ اگر دن میں 3 بار ہی صحیح چلے اپنے کھانے کو لے کے، ہر وقت نہیں آپ محبت کا اظہار کر سکتے۔ اگر آپ جب آئے ہیں، آپ پیار سے، محبت سے اپنی بیوی سے یہ پوچھ لیں کہ وہ ٹھیک ہے، اس نے بہت اچھا گھر کو مینیج کیا یا وہ بہت اچھا کر رہی ہے، وہ آپ اس سے بہت خوش ہیں، تو جتنے مرضی گھر کے سارے افراد مل کے بھی اس کو طعنے دیں، اس کو برا بھلا کہیں یا اس کو اپریشیٹ کریں یا نہ کریں، لیکن اس کی ہمت، اس کا حوصلہ اس قدر بڑھ جائے گا کہ وہ آپ کے لیے اتنی وفادار ہوگی اور آپ کے اس محبت کے جملوں کے لیے اپنی جان جو ہے وہ قربان کر دے گی۔ عورت تو ویسے ہی جو ہے وہ اتنی رحم دل ہوتی ہے اور اتنی وفادار ہوتی ہے کہ وہ جس رشتے کے ساتھ بھی نبھا کرتی ہے، دل سے کرتی ہے اور دل و جان سے اس کو نبھاتی ہے۔ اور بیوی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار جو ہے وہ اس سے چاہتی ہے۔ اس کی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ میری
عزت کرنے کے لیے یا میری عزت بڑھانے کے لیے یا مجھے عزت دلوانے کے لیے جو ایک شخص ہے اس کی نگاہ جو ہے وہ اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، تو خدا را جو ہے اپنے اس رشتے کی حفاظت کریں، اپنے اس لباس کی حفاظت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت رشتے میں باندھا ہے، اس کی قدر کریں۔ آپ یقین کریں کہ ایک صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے علم ہوتا کہ میری زندگی میں صرف 10 دن بچے ہیں اور میری بیوی کا انتقال ہو جاتا تو میں ایک دن بھی ضائع کیے بغیر دوسری شادی کر لیتا۔ تو شادی اس قدر ضروری ہے، بیوی کا ساتھ شوہر کے لیے اور شوہر کا ساتھ بیوی کے لیے اس قدر ضروری ہے۔ یہ تو ہمارا اسلام ہے جس نے عورت کو اتنا زیادہ بلند مقام دے دیا، اتنی عزت دے دی، اتنا ادب دے دیا کہ جب اگر شوہر کا انتقال ہو بھی جائے تو وہ عدت پوری کرنے کے بعد جو ہے وہ شادی کر سکتی ہے۔ لیکن آج ہم جن مذہبی رسومات کو لے کر چل رہے ہیں، جو مغربی ممالک ہے، یا آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہندو مذہب ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی کے شوہر کو مر جاتا ہے تو اس کو بیچاری کو ویسے ہی ساری زندگی گزارنی پڑتی، وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، اس کو ودوا قرار دے دیا جاتا ہے، چاہے اس کے کتنے ہی ارمان ہو، چاہے وہ کتنی ہی ینگ اور خوبصورت دکھتی ہو، اور اس کی جوانی ویسے ہی ضائع کر دیں گے لیکن اس کو شادی نہیں کرنے دے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو اس قدر خوبصورت بنایا ہے اور اس میں جڑے ہوئے جو رشتے ہیں ان کو بھی کس قدر خوبصورت بنایا ہے۔ تو ہمارا دین اور ہمارا اسلام جو ہے وہ تو ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کر رہا ہے، صرف کیا کہہ رہا ہے ہمیں اپنے رشتوں کی حفاظت کریں، اس میں محبت پیدا کریں، مٹھاس پیدا کریں۔ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی بیوی کو محبت سے کے بول نہیں دینے، اس سے محبت سے پیش نہیں آنا، دوسری طرف آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر شوہر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے گھر کا ماحول جو ہے وہ خوشگوار رہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی زوجہ جو ہے وہ ذہنی طور پر پریشان ہے، اپسیٹ ہے، الجھی ہوئی ہے، وہ دوسروں کے طعنوں سے پریشان ہے، وہ ایک خوشگوار ماحول کیسے کریٹ کر سکتی ہے، وہ خود خوش کیسے رکھ سکتی ہے، وہ آپ کے بچوں کو خوش کیسے رکھ سکتی ہے، وہ ان کی اچھی تربیت کیسے کر سکتی ہے؟ یہ آپ خود سوچیں نا۔ آپ تو آفس میں جب کام کرتے ہیں تو باہر کی پریشانیوں سے آپ الجھ جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں میں ڈسٹرب ہوں، میں پریشان ہوں،